آفتابی رسالت طلوع ہونے سے 700 برس پہلے کا ذکر ہے کہ شاہ طبع اسعد بن کرم مشرقی ممالک کو زیر نگین کرنے کی غرض سے نکلا۔ اسی دوران اس کا گزر مدینہ منورہ سے بھی ہوا، جہاں مقام صفا پر اس نے قیام کیا۔ اس وقت اہلیان مدینہ کا رئیس عمر بن طلحہ تھا۔ شاہی طبع یہود کو قتل اور شہر کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اہل مدینہ نے جنگ پر صلح کو ترجیح دے کر قتل و غارت سے نجات حاصل کر لی۔ جب اہل مدینہ سے صلح کا معاہدہ طے پا گیا تو بادشاہ اپنے لڑکے کو وہی حاکم مقرر کر کے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہونے کی خاطر چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے شہزادی کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہو کر لوٹا اور اہل مدینہ کے قتل عام کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اس انتہائی خطرناک ارادہ کا علم بنی قریظہ کے 2 علماء سخیت اور منبہ کو ہوا تو انہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ناصحانہ اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ وہ اہل مدینہ کی ہلاکت کا مذموم ارادہ ترک کر دے اور ان کی خیرخواہی کو قبول کر لے، ورنہ اندیشہ ہے کہ کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو جائے گا۔ شاہی طبع نے دریافت کیا کہ اس کی عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ان علماء نے بتایا کہ آئندہ زمانہ میں ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ یہ شہر مدینہ منورہ ان کا دار الہجرت اور دار القرار ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ بادشاہ نے اس مخلصانہ مشورہ کی قدر کرتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا اور علماء کی علمیت اور فضیلت سے متاثر ہو کر ان کا دین بھی قبول کر لیا اور خاموشی کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب طبع شاہی یمن مدینہ منورہ سے گزرا تو 400 علماء تورات اس کے ہمراہ تھی۔ انہیں بادشاہ کہ انہیں اس سرزمین پاک میں رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے ان سے اس کا سبب جانا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے انبیاء کی صحیفوں میں پڑھا ہے کہ یہ شہر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الحجرت کہلائے گا۔ بادشاہ نے نہ صرف انہیں وہاں قیام کی اجازت دے دی بلکہ ان سب کے لیے مکانات تعمیر کرائے، ان کے نکاح کرائے اور گزر اوقات کے لیے مال و دولت بھی عطا کیا، اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے بھی ایک عالیشان